السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دہلی ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال کو شراب پالیسی سے متعلق کیس میں عدالت کی سماعت کی ویڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 28 مارچ کو دہلی ہائی کورٹ میں ایک ایکسائز پالیسی کیس سے متعلق سماعت ہوئی تھی، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کو سنیتا کیجریوال نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے سنیتا کیجریوال کو اس ویڈیو کو ہٹانے کا حکم دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال ٹرائل کورٹ سے خطاب کر رہے ہیں۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا اور امت شرما کی بینچ نے خلاف ورزی کا الزام لگانے والی درخواست پر سنیتا کیجریوال اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، میٹا اور یوٹیوب سمیت 6 لوگوں کو نوٹس جاری کی۔ عدالت نے ایک طرفہ عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیس کی مزید سماعت 9 جولائی کو ہوگی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے یو پی کے سہارنپور میں غیر قانونی کان کنی کے معاملے میں بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے بی ایس پی کے قانون ساز کونسل کے سابق رکن ایم ایل سی محمد اقبال کی گلوکل یونیورسٹی کی 121 ایکڑ زمین اور تمام عمارتوں کو ضبط کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ای ڈی محمد اقبال کے 4,440 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے ہیں۔ سی بی آئی اور دیگر ایجنسیاں بھی بی ایس پی کے سابق ایم ایل سی محمد اقبال کے خلاف تحقیقات کر رہی۔ ای ڈی اقبال کے خلاف بی ایس پی حکومت کے دوران ہونے والے شوگر مل گھوٹالے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی۔ اس معاملے میں سال 2021 میں سابق ایم ایل سی محمد اقبال کے 1,097 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کیا گیا۔ اس کے بارے میں ای ڈی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ محمد اقبال نے 2010 اور 2012 کے درمیان سہارنپور اور اس کے آس پاس غیر قانونی کان کنی سے 500 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کیے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ رقم گلوکل یونیورسٹی میں لگائی۔ محمد اقبال نے یہ زمین عبدالوحید ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے خرید کر اس پر یونیورسٹی تعمیر کی تھی۔ عرفات میں مسجد نبوی کے بعد مکہ مکرمہ کے علاقے کی دوسری بڑی مسجد نمرہ میں حجاج کرام کے استقبال کی تیاریاں کر لی گئیں۔ سعودی عرب میں ماہ ذو الحج کی 9 تاریخ کو ہزاروں افراد ظہر اور عصر کی نماز مسجد نمرہ میں ادا کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں ظہر کی نماز کے وقت میں ہی عصر کی نماز بھی ادا کی جا رہی۔ سعودی ریاست کے دور میں مسجد نمرہ نے اپنی سب سے بڑی توسیع دیکھی تھی۔ اس مسجد کی لمبائی مشرق سے مغرب تک 340 میٹر اور چوڑائی شمال سے جنوب تک 240 میٹر ہے۔ اس کا رقبہ 1,10,000 مربع میٹر سے زیادہ ہے۔ مسجد کے پیچھے سایہ دار صحن ہے جس کا رقبہ 8,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے طول و عرض میں 4 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد میں 6 مینار ہیں، ہر مینار کی بلندی 60 میٹر ہے۔ مسجد میں 64 گنبد اور 10 مرکزی دروازے ہیں۔ ایک بیرونی کمرے میں ریڈیو کی سہولت دی گئی ہے۔ خطبہ اور عرفہ کے دن دوپہر اور عصر کی نمازیں براہ راست سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کی جا رہی۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس این سی پی سی آر یعنی قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کے چیئرمین پرینک کانگونگ نے مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت سے کہا ہے کہ وہ مدرسوں میں پڑھنے والے ہندو بچوں کو عام اسکولوں میں بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی ادارے حق تعلیم آر ٹی ای ایکٹ کے دائرے میں شامل نہیں ہے۔ پرینک نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش میں 1,755 رجسٹرڈ مدارس میں 9,417 ہندو بچے زیر تعلیم ہیں۔ ان اداروں میں بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے، جیسا کہ آر ٹی ای ایکٹ کے تحت لازمی ہے۔ غیر رجسٹرڈ مدارس میں پڑھنے والے مسلم بچوں کو بھی عام اسکولوں میں بھیجنا ضروری ہے، اور کہا کہ میں مدھیہ پردیش کی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ مدرسوں میں پڑھنے والے ہندو بچوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس ایکٹ کے تحت مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ وجود میں آیا ہے اس میں مدارس کی تعریف کی گئی ہے اور واضح طور پر کہا گیا کہ ان میں اسلامی مذہبی تعلیم دی جانی چاہیے۔ حق تعلیم ایکٹ کا سیکشن 1 مدارس کو حق تعلیم قانون کے دائرے سے باہر رکھتا ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور این سی پی کے صدر اجیت پوار نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی اور مہایوتی کو ریاست کے پیاز اگانے والے اضلاع ناسک، پونے، احمد نگر اور سولاپور میں لوک سبھا انتخابات کے دوران اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے پیاز سے متعلق مسائل کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
اجیت پوار نے کہا کہ مرکزی حکومت سے کہا گیا تھا کہ پیاز کے کاشتکاروں اور صارفین کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی حل نکالا جائے، لیکن ایسا نہ ہونے کی وجہ سے مہایوتی کو لوک سبھا انتخابات میں ناسک، پونے، احمد نگر اور سولاپور میں نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ جلگاؤں، ناسک، پونے، احمد نگر اور سولاپور اضلاع میں بڑی تعداد میں کسان پیاز اگاتے ہیں۔ پیاز کا مسئلہ اٹھائے جانے کے بعد پیاز کے کاشتکاروں میں ناراضگی تھی، اس لیے ہم نے مرکزی حکومت سے پیاز کے کاشتکاروں کو مطمئن کرنے کی اپیل کی تھی، لیکن ایسا نہ ہونے کی وجہ سے مہایوتی کو جلگاؤں اور راویر کے علاوہ ناسک، پونے، احمد نگر اور سولاپور میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی افریقہ کے حکمران پارٹی افریقن نیشنل کانگریس کے لیڈر سیرل رامافوسا کو قومی اسمبلی نے اگلے 5 سال کے لیے ملک کا صدر منتخب کر لیا۔ قومی اسمبلی کی پہلی نشست کی صدارت کرنے والے چیف جسٹس ریمنڈ زونڈو نے اعلان کیا کہ رامافوسا کو صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے 283 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ دوسرے نامزد امیدوار جولس میلیما کو 44 ووٹ ملے۔ صدر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں رامافوسا نے کہا انہوں نے اپنے دوبارہ انتخاب کو ایک عظیم ذمہ داری کے طور پر قبول کیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کرے گا جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مئی کے آخر میں ہونے والے عام انتخابات کے نتائج نے واضح کر دیا ہے کہ ملک کے عوام اپنے لیڈروں سے مل کر کام کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ رامافوسا نے کہا کہ ہمارے لوگ اپنے ووٹوں کے ذریعے امید کرتے ہیں کہ غیر نسل پرستی اور غیر جنس پرستی پر مبنی، امن و انصاف پر مبنی جمہوری معاشرے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استحکام کو یقینی بنانے اور غربت، بے روزگاری اور عدم مساوات کے ٹرپل چیلنجوں سے نمٹنے اور سب کے لیے خوشحالی حاصل کرنے کے لیے تمام جماعتیں آئین کے فریم ورک کے اندر مل کر کام کریں گی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔